السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں پری شاہ کے قلم سے لکھا گیا خوبصورت ناول تیرے نال عشق ایپیسوڈ نمبر 26۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ اب بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ دن رات ایک کر کے تمام شوٹنگز پوری کر کے 4 دن بعد اس نے صبح کے وقت گھر میں قدم رکھا۔ سرخ ڈوروں والی سیاہ آنکھیں نیند پوری نہ ہونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ سردی کی شدت سے ناک بری طرح سرخ ہو رہا تھا، لیکن اس نے کوئی بھی گرم کپڑے پہننے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ہاتھ ایک دوسرے سے رگڑ کر گرمائش پہنچاتے بغیر کسی سے ملے اس نے قدم اپنے روم کی طرف بڑھائے۔ بھائی، مہوش کی آواز پہ اس کا دروازہ کھولتا ہاتھ رکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں مہوش کالج کی یونیفارم میں تیار کھڑی کچھ اضطراب میں تھی۔ جی بچے۔ شدید تھکن کے باوجود وہ مہوش کو انکار نہیں کر سکا۔ وہ آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے، اپنے ہاتھ مروڑتے اس نے جھجک کر کہا۔ مجھ سے اس وقت کال ملنا چاہتا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ وہ بھائی میری دوست ہے، آپ کی بہت بڑی فین ہے، پلیز ایک بار اس سے مل لیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی کہ ہمدان کہیں غصہ ہی نہ ہو جائے کیونکہ جانتی تھی اس کا بھائی فین سے سخت چڑھتا تھا۔ او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا ہمدان الوی سچ میں میرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ مہوش کو کچھ کہتا کہ دونوں کسی نسوانی آواز پہ سیڑھیوں کی طرف پلٹے جہاں کالج کی یونیفارم میں ایک چھوٹی سی لڑکی کھڑی اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے ہمدان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مہوش نے اس کے ایک قدم ٹپک پڑنے پر سر پیٹ لیا۔ کہا بھی تھا کہ وہ پہلے بھائی سے بات کرے گی پھر ہی اس کو بلائے گی، پر وہ ڈھیٹ لڑکی اس کی سنتی ہی کب تھی۔ وہ مہوش سے 1 سال سینئر تھی، لیکن ہمدان کی بہن ہونے کی وجہ سے اس نے مہوش سے دوستی کی تھی اور تب سے وہ منتیں کر رہی تھی کہ بس کسی طرح ہمدان سے ملوا دے۔ پہلے تو مہوش ٹالتی رہی، لیکن پھر اس کی روز روز کی ضد سے تنگ آ کر اس نے بھائی سے بات کرنے کی حامی بھر لی، لیکن اس کو ذرا نہیں پتا تھا وہ دیوانی یہاں تک پہنچ جائے گی۔ بھائی، یہ میری دوست ہے مہاجبین، آپ کی بہت بڑی فین ہے، بس آپ سے ایک بار ملنا چاہتی تھی۔ ہمدان کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے اس نے جلدی سے تعارف کروایا۔ میں خود بتاتی ہوں۔ ہائے، میرا نام مہاجبین ہے، میں آپ کی سب سے بڑی فین ہوں، اتنی بڑی کہ آپ کے شوز روز دیکھتی ہوں اور آپ کی نیو فلم کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ اللہ، یقین نہیں آ رہا آپ سچ میں میرے سامنے کھڑے ہیں۔ ٹچ کر کے دیکھ لوں، کہیں خواب تو نہیں ہے؟ بے قابو ہوتی خوشی کی وجہ سے اس نے خود کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ مہوش کا دل کیا اس کے منہ پہ ٹیپ لگا دے جو بغیر سوچے سمجھے بولی جا رہی تھی۔ واٹ؟ اس کی آخری باتیں ہمدان نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو پوری آنکھیں کھولے اشتیاق سے بغیر پلکیں جھپکے ہمدان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر ہمدان کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ ہائے اللہ، آپ بولتے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں، اس نے دونوں ہاتھ گالوں پہ رکھ کر دل موہ لینے والے انداز میں کہا۔ مہوش اپنی دوست کو لے جائیں، مجھے ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگتی۔ اس کی حرکتوں پہ جھرجھری لے کر مہوش سے کہتا وہ دھاڑ سے دروازہ بند کرتے اپنے روم میں بند ہو گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ایسے کیسے آ گئی اور یہ کیا بکواس کی تم نے بھائی کے سامنے؟ میں نے کہا تھا میں ان سے بات کر کے منا لوں گی، پھر کیا جلدی تھی تمہیں؟ مہوش اس کے سامنے آتی غصے سے بولی۔ یار، مجھے یقین نہیں آ رہا میں نے اپنی ان آنکھوں سے اصلی ہمدان الوی کو دیکھا۔ ہائے، خوشی سے میں مر ہی نہ جاؤں۔ مہوش کو دیکھ کر وہ جھومتی ہوئی اس کے گلے لگ کر بے یقینی سے بولی۔ پیچھے ہٹو تم مرنے کی بچی۔ بھائی کو غصہ آ گیا تھا تمہاری باتیں سن کر، اب وہ تم سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ مہوش نے چڑھ کر کہتے اس کو پیچھے کیا۔ یار، غصے میں کتنا اچھا لگتا ہے تمہارا بھائی۔ وہ تو اس کا چہرہ تصور میں لاتے ہی کھل اٹھی تھی۔ دفع ہو، تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ مہوش پیر پٹک کر کہتی اپنے روم کی طرف بڑھی کہ کالج سے دیر ہو رہی تھی۔ اچھا سوری، بس ایک لاسٹ کام کر دے، میری بہن نہیں ہے؟ مہاجبین بھاگ کر اس کے پاس پہنچی، منت کرنے والے انداز میں بولی تو مہوش نے رک کر اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمدان کی باتوں کے علاوہ بھی وہ مہوش کے لیے اچھی دوست ثابت ہوئی تھی۔ پڑھائی میں ہمیشہ اس کی مدد کرتی، کوئی بھی کام ہو ہمیشہ حاضر رہتی، پر صرف مہوش کے لیے، ورنہ اس کی کوئی دوست نہیں تھی۔ یار، شادی کروا دو میری اپنے بھائی سے، اس نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ دفع ہو جاؤ منحوس عورت، تمہیں کوئی اور کام نہیں؟ اس کی بات سن کر مہوش چیختی ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ مہاجبین اس کا سرخ چہرہ دیکھتی کہا لگا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ سردیوں کی نرم گرم سی دھوپ میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں گول میز کے گرد 6 لوگ بیٹھے تھے۔ باتوں سے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی تھی۔ حفصہ لیپ ٹاپ اسکرین سے ان کو کچھ ڈیزائنز دکھا رہی تھی اور ساتھ ہی کچھ بول رہی تھی۔ باقی 4 لوگوں کے ساتھ عباس بھی سنجیدگی سے اس کو سن رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد حفصہ نے اپنی بات ختم کرتے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر کے سب کی طرف دیکھا۔ یہ ایک نیا پروجیکٹ تھا جو مہد نے ان دونوں کے حوالے کیا تھا، جس کی آج پہلی میٹنگ تھی اور حفصہ کی محنت کی وجہ سے کلائنٹ کافی خوش ہوئے تھے اور جلد ہی کام کرنے کا کہتے چلے گئے۔ شکر ہے ان کو ڈیزائن پسند آ گئے، 3 دن سے مسلسل میں یہی کام کر رہی تھی۔ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے حفصہ نے شکر ادا کیا۔ پسند کیسے نہیں آتے، نیشنل ڈیزائنر
حفصہ زمان نے جو بنائے ہیں۔ عباس نے کھلے دل سے تعریف کی۔ بس بس اب تم مجھے چنے کے جھاڑ مت چڑھاؤ۔ حفصہ نے ہوں کرتے سر جھٹکا۔ سچ کہہ رہا ہوں، ڈیزائنز بہت اچھے ہیں، دیکھنا مہد سر کو بھی بہت پسند آئیں گے۔ عباس نے مسکرا کر یقین دلایا۔ اچھا، اب باتوں سے پیٹ بھرنا ہے یا لنچ بھی کرواؤ گے؟ حفصہ نے معصوم شکل بنائی۔ ہاں، بس ہر بار میری جیب ہلکی کرنا۔ عباس نے خفگی سے کہتے دونوں کے لیے کھانا آرڈر کیا۔ حفصہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی، کچھ ایسا جو سب کے لیے شاکنگ ہوتا، لیکن اس کو یقین تھا کہ سب مان جائیں گے۔ عباس آرڈر دے کر اپنے فون میں گم ہو گیا۔ حفصہ نے اپنے ذہن میں الفاظ ترتیب دیے۔ 10 منٹ بعد کھانا آیا تو وہ دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے، لیکن حفصہ گاہے بگاہے عباس کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے خاموشی سے کھا رہا تھا۔ عباس، گلا کھنگارتے اس نے سامنے والے کو مخاطب کیا۔ ہاں؟ عباس نے نظریں اٹھا کر حفصہ کو دیکھا جو کھانے کے ہاتھ روکے اس کو دیکھ رہی تھی اور پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے سادگی سے پوچھا، پر عباس کو اچھو لگا۔ کیا ہوا؟ یہ پانی پیو۔ جلدی سے حفصہ نے اپنا گلاس اٹھا کر دیا، لیکن عباس بری طرح کھانس رہا تھا۔ اس کو حفصہ سے ایسی بات کی کم از کم اس تم ٹھیک ہو؟ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، عباس نے محض سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ ایک دم سے اس کے سوال سے وہ ہل ہی گیا تھا۔ بتاؤ نا۔ کچھ دیر انتظار کرتے اس نے پھر پوچھا۔ ابھی تو کوئی خیال نہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ عباس سنبھل کر بولا۔ بس ایسے ہی، تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے؟ پلیٹ میں چمچ چلاتے اس نے عباس کا چہرہ دیکھا جو ابھی بھی سرخ تھا اور سر جھکائے کھا رہا تھا۔ عباس نے سر اٹھا کر حفصہ کو دیکھا، جیسے اس کے سوال کا مطلب جاننا چاہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، وفادار ہو، سب کی عزت کرنے والی، اور سب سے ضروری بات مشرقی ہو۔ بس؟ حفصہ نے حیرت سے پوچھا۔ جو دوسرے لڑکوں سے یہ سوال کرتی تو وہ لمبی لسٹ بناتے خوبیوں کی، اور یہ آدمی سوچ کر بھی بولا تو کیا؟ ہاں تو اور کیا؟ عباس نے بھوئیں سکیڑ کر اس کو دیکھا۔ اگر وہ نوکری کرنا چاہے؟ ایک اور سوال داغا گیا۔ اس کی مرضی ہوگی، میری طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں۔ میری کون سا فیملی جس کی خدمت کرنی ہوگی؟ میں اکیلا ہوں اور سارا دن آفس میں گزار دیتا ہوں، تو گھر کا اتنا کوئی کام نہیں ہوتا، بس کھانا ہی بنانا ہوگا تو مل کر بنا لیں گے۔ عباس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ بہت لکی ہوگی تمہاری بیوی۔ ویسے کب کر رہے ہو شادی؟ حفصہ نے مسکراتے کہا تو عباس بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ ابھی تک کوئی ملی نہیں، اگر ملی تو کر لوں گا۔ مسکراتے اس نے جواب دیا تو حفصہ بھی مسکرا دی۔ آئس کریم؟ کھانا ختم کرتے حفصہ پھر سے بولنے لگی۔ تمہاری طرف سے۔ عباس جلدی سے بولا تو حفصہ کہا لگا اٹھی۔ اوکے، اس نے سر ہلا دیا۔ نیکسٹ کھانا تمہاری طرف سے ہوگا، ہر بار میری جیب ہلکی کرواتی ہو۔ آئس کریم سے لطف اندوز ہوتے اس نے ہلکی سی خفگی سے کہا، I am 200% sure کہ نیکسٹ کھانا تم کھلاؤ گے، اور وہ بھی۔ دانستہ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ اور وہ بھی کیا؟ عباس نے ذرا الجھ کر دیکھا۔ پتہ چل جائے گا۔ حفصہ نے مسکراہٹ دبائی۔ تمہاری حرکتیں مشکوک لگ رہی ہیں، کیا چل رہا ہے؟ عباس نے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا۔ حفصہ نے منہ پہ انگلی رکھتے چپ رہنے کا اشارہ دیا، پر عباس مشکوک نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا جو اب سر جھکا کر آئس کریم کھا رہی تھی۔ سورج کے گم ہوتے ہی ہر ذی روح نے گھر کی راہ لی۔ سردیوں کی ٹھنڈی سی شام میں روشنیوں کا شہر مصنوعی روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ آفندی ولا کے لان شام کے وقت بالکل خاموش پڑا تھا۔ جبھی گھر کا گیٹ کھلا اور ایک سیاہ گاڑی ڈرائیو وے پہ پھسلتی پورچ میں آ رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے سیاہ ہیل میں مقید نازک سے پاؤں نظر آئے۔ چند لمحوں بعد وہ خود باہر نکلی۔ پچھلی سیٹ سے ایک ڈبہ اور اپنا بیگ اٹھا کر وہ اندر بڑھ گئی۔ کہاں ہیں سب لوگ؟ ہیلو، کوئی گھر پہ ہے؟ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے وہ زور سے بولتی لاؤنج میں آ گئی۔ السلام علیکم، کہاں سے آ رہی ہو سواری؟ عبیر مسکراتی ہوئی کچن سے نکلی۔ سواری تو آفس سے آئی ہے، اور آپ کے لیے گڈ نیوز بھی لائی ہے۔ حفصہ چہکتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ ارے واہ، کیا گڈ نیوز لائی ہو؟ اور یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ اس نے مٹھائی کا ڈبہ عبیر کو دیا تو وہ ذرا حیران ہوئی۔ میرے پھپھو بننے کی خوشی میں اور میرا پروجیکٹ A1 ہونے کی خوشی میں۔ بے قابو ہوتی خوشی اپنے سب سے اچھی دوست کو بتا کر ہی چین ملنا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو میری جان۔ عبیر مسکراتے اس کا گال چھوا۔ میری گڑیاں کہاں ہیں؟ ادھر ادھر دیکھتے اس نے ابیہا کا پوچھا۔ دونوں میں اچھی دوستی جو ہو گئی تھی۔ روم میں ہے آپو کے ساتھ، لیکن خبردار جو اس کے سامنے یہ بات کی تو۔ بتاتے ساتھ ہی اس نے خبردار کیا۔ جانتی تھی اس کے پیٹ میں بات نہیں رہنی۔ اچھا اماں جی، نہیں بتاتی، جاؤ کچن میں ذرا، آج اپنے ہاتھ کے مرچ والے پکوڑے کھلا دو، بڑے دن سے کھانے کا دل کر رہا تھا۔ منہ بسور کر کہتے آخر تک اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے معصوم شکل بنائی۔ مل جائیں گے، لیکن ابیہا کے سامنے زبان بند رکھنا۔ اس نے جانے سے پہلے انگلی اٹھا کر پھر وارن کیا۔ اچھا آپ جاؤ بھی۔ حفصہ نے ناک سکوڑی۔ السلام علیکم۔ ابیہا کے روم میں سے باہر آتی آپو حفصہ کو دیکھ کر آہستہ سے بولی، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ حفصہ حشاش بشاش سی اٹھ کر ان سے ملی۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہو؟ آپ کیسی ہو بچے؟ آپو نے پیار سے حفصہ کا گال چھوا۔ چند ایک بار ویڈیو کال پہ وہ حفصہ کو دیکھ اور اس سے بات کر چکی تھی۔ میں فٹ اینڈ فٹ۔
वो शरारत से बोली तो आपो हंस दी। आनी आप कब आई? अबीहा हफ्सा को देखकर भागी और इसके पास आई। छोटा सा दुपट्टा नमाज के स्टाइल में सर पर लिपेटा हुआ था। जब मेरी नन्ही परी पढ़ रही थी, हफ्सा ने मोहब्बत से कहते इसके गाल छूमे। मैं अल्लाह से दुआ मांग रही थी। अम्मू कहती हैं बार बार जब अल्लाह से दुआ मांगो तो वो कबूल कर लेता है, इसलिए मैं रोज़ मांगती हूँ। इसने हमेशा की तरह माँ की बात दोहराई। क्या मांगती है अभी? आपो ने प्यार से पूछा। अम्मू कहती हैं दुआ बताते नहीं है, ये हमारा और अल्लाह का सीक्रेट होता है। इसने झट नफ़ी में सर हिलाया। इसके साफ इनकार पर आपो और हफ्सा हंस पड़ी। पता नहीं अबीर ने क्या जादू किया था इस छोटी बच्ची पर। इसके लिए तो बस अबीर की बात पत्थर की लकीर हो जाती है। आप बैठो, मैं आती हूँ। आपो का फ़ोन बजा तो वो उठकर लॉन की तरफ चली गई। आप इतने दिन बाद क्यों आई? अपना छोटा सा दुपट्टा खोलकर साइड पे रखते इसने माथे पे बल लिए इस्तफसार किया। ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए टाइम ही नहीं मिला। आप आ जाया करो मेरे घर। इसको उठाकर अपनी गोद में लेते इसने मुझे तो आपका घर पता ही नहीं है। इसने संजीदा मसला सामने रखा। आपकी अम्मू और बाबा को तो पता है। इसने फ़ौरन हल पेश किया। मैं बाबा को बोलूँगी, फिर हम सब आपके घर आएंगे। आपके घर पपी है ना? इसने यकीन दिलाते आखिर में तस्दीक चाहिए। जी 2 पपी हैं, इसने जवाब दिया तो अबीहा सर हिला गई। वो कुछ सोच रही थी। एक गुड न्यूज़ सुनाऊं? गोद से उतारकर इसने अपने पास बिठाते आहिस्ता से इसकी तरफ झुकते पूछा। अबीहा ने झट से सर हिलाया। हमारे घर छोटा बेबी आने वाला है, मेरा जूनियर। एक चोर नज़र किचन की तरफ डालकर इसने आहिस्ता से कहा। सच में? अबीहा की आंखें फैल गईं। हाँ सच्ची, मैं फुप्पो बन जाऊंगी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड थी। इतने दिनों से जो इसको मिल रहा था सबको यही बात कितनी बार बता चुकी थी। फुप्पो क्या होता है? इसके छोटे से माथे पे बल पड़े। ये लफ्ज़ इसने पहली बार सुना था। अपनी फुप्पो को भी इसने हमेशा आपो कहा था। फुप्पो का मतलब जैसे आपके बाबा की सिस्टर सोफिया आपो वो आपकी फुप्पो है, वैसे ही मैं अपने भाई के बच्चों की फुप्पो बन जाऊंगी। इसकी खुशी देखने वाली थी। अबीहा ने सर हिला दिया। इसके इतने ठंडे रिस्पॉन्स पे हफ्सा ने हैरत से इसको देखा, जो अब सर झुकाकर कुछ सोच रही थी। क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो गई? हफ्सा ने इसका खांदा हिलाया। क्या हमारे घर बेबी आ सकता है? इसने मासूमियत से पूछा। हाँ बिल्कुल आ सकता है, पर आप क्यों पूछ रही हो? हफ्सा को इसकी बात समझ ना आई। कैसे आता है बेबी? पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा था। अल्लाह से दुआ करो फिर आता है। इसकी समझ के मुताबिक हफ्सा ने जवाब दिया, लेकिन अभी तक इसके सवाल का मकसद समझ नहीं आया था। मैं तो रोज़ दुआ करती हूँ, फिर हमारे घर क्यों नहीं आता है बेबी? अबीहा चिढ़ गई। हफ्सा होंकों की तरह इसकी शक्ल देख रही थी। कुछ लम्हों बाद समझ आई तो कहकहा लगा उठी। अबीहा ने नाराज़ नज़रों से हफ्सा को देखा, जो हफ्सा ने मुस्कुराहट जब्त करते लम्हों पे उंगली रख ली। मुझे भी चाहिए। वानी का भी छोटा भाई है, वो हर वक्त खेलती है इसके साथ, पर मेरे पास नहीं, मैं किसके साथ खेलूँ? इसका मूड सख्त ख़राब था। ओह, ये तो बड़ा सीरियस मसला हो गया। हफ्सा ने सोचने वाले अंदाज में गाल पे उंगली रखी। आइडिया। कुछ देर बाद हफ्सा चहकती लेकिन एहतियातन एक नज़र किचन की तरफ डाली, जहाँ से अबीर की आवाज़ आ रही थी। अबीहा ने जल्दी से हफ्सा की तरफ देखा। कौन सा आइडिया मिल गया आपको? सोफिया आपको लाउंज में आती इनकी बातें सुन चुकी थी। आपके आबी का अकेलापन दूर करने का। हफ्सा आहिस्ता से बोली। चलो जल्दी बताओ फिर। सोफिया आपो भी मुतजस्सिस हुई, इनके करीब आ गई। हफ्सा ने बड़े मज़े से अपने दिमाग की सारी खुराफात इन दोनों को बता दी। नॉट बैड, ट्राई कर सकते हैं। आपो ने मंजूरी दे दी। मैं अभी अम्मू को बताऊं? पूरी बात सुनकर अबिया खड़ी हो गई। रुक जाए अम्मू की चमची, आपकी अम्मू को पता चल गया ना मेरी कारिस्तानी तो मिर्च की जगह जहर वाले पकोड़े खिलाएंगी। जल्दी से इसको रोकते हफ्सा ने मुंह बसोरा तो वो दोनों का कहकहा लाउंज की फिजा में घुसा। अभी बैठ जाओ, सब आएंगे तो फिर कहना। आपो के कहने पर वो सर हिलाकर इनके पास बैठ गई। कुछ ही देर बाद सब लाउंज में बैठे खुशगपियों में लगे थे। महद भी जल्दी घर आ गया था, क्योंकि आपो का ऑर्डर था कि जब तक वो यहाँ है वो जल्दी घर आया करे। अबीहा ने सवालिया नज़रों से आपो और हफ्सा को देखा, जिन्होंने आंख से इसको इशारा किया। अबीहा समझकर उठ खड़ी हुई। कहाँ? इसको उठते देख अबीर ने फ़ौरन पूछा। आती हूँ। हाथ से रुकने का इशारा करते वो अपने रूम की तरफ भागी। इसको क्या हुआ? इसको भागते देख सबने हैरत से पूछा। अलबत्ता हफ्सा और आपो ने हंसी लबों में दबाई। पता नहीं बैठे बिठाए क्या दिमाग में आया। अबीर ने नफ़ी में सर हिलाया। चंद मिनटों बाद अबीहा बड़ी सी बास्केट घसीट कर ला रही थी। साथ ही बड़ा सा भालू था जो आमना ने उठाया हुआ था। अल्लाह, लड़की ये क्यों लेकर आई हो अब? अबीर ने माथा पीट लिया कि अबीहा अपने सारे बड़े छोटे खिलौने बास्केट में डालकर ले आई थी। बाकी सब हैरत से इसकी हरकत समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आपो और हफ्सा लब दबाए बैठी थी। आप ये सब ले लें, और ये भालू भी, और मेरे सारे अच्छे वाले फ्रॉक भी, और जो आप मेरा सरप्राइज़ बना रही हैं वो भी ना बनाएं, बस मुझे छोटा सा वानी जैसा बेबी ला दें। इसने बास्केट से सारा कुछ निकाल कर इनके सामने टेबल पर रखा और साथ ही अपनी मांग बताई। महद और अबीर हैरत से इसकी शक्ल देख रहे थे। बाकी सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी थी। ये सब किसने कहा आपको?
ابیر سے پہلے مہد کسی نے بھی نہیں کہا مجھے پتا ہے ڈیڈ آپ بولیں نا ان کو. اس کی رونی صورت بنا کر ابراہیم آفندی کو دیکھا جو اس کی بات سنتے کہہ لگا اٹھے. ویسے ابیہا کے ساتھ ہم سب کی مانگ بھی یہی ہے. اب کہ شازیہ بیگم نے اپنا حصہ ڈالا. ان کی بات پہ مہد نے حیرانی سے ان کو دیکھا جو شریر سا ہنس رہی تھی, پھر خود بھی مسکرا دیا. اس کی ہنسی دیکھتے حفصہ اور ابراہیم آفندی کا پھر سے گہگاہ گونجا. ابیہا بس سنجیدگی سے ان کی شکلیں دیکھ رہی تھی اور یہ سب باتیں سن کر ابیر کا ہاتھ بے ساختہ اپنے پیٹ پر گیا جو کسی اور نے تو نہیں البتہ آپوں نے ضرور دیکھا تھا. ابیہا بچے یہاں آئیں. خود کو سنبھالتے ابیر نے اس کو پاس بلایا. ابیہا فوراً سے پہلے اس کے پاس آئی. میں نے آپ کو بتایا ہے نا اللہ سے دعا کرو تو پھر کیا ایسے کرنے سے آپ کو بیبی مل جائے گا. اس کو اپنی گود میں بٹھاتے ابیر نے پیار سے پوچھا. ماں بیٹی کی محبت دیکھ کر سب نے ہمیشہ قائم رہنے کی دعا مانگی. آپو کی پرسوچ نظریں ابیر پہ جمی تھی. آنی نے بولا کہ جب امو اور بابا اللہ سے دعا کرتے ہیں پھر بیبی آتا ہے. آپ دونوں اللہ کو بولو نا وہ ایک چھوٹا سا بیبی دے دیں بالکل وانی کے جیسا. میں اس کا بہت سارا خیال رکھوں گی, اس کے ساتھ کھیلوں گی اور اس کو پروٹیکٹ بھی کروں گی. پلیز نا امو سب کے پاس بیبی ہے, آنی کے گھر بھی آنے والا ہے, بس میرے پاس ہی نہیں. ہمیشہ کی طرح ماں کو ساری رودات سناتے اس نے اداس سے سر جھکا لیا. ابیر نے خونخوار نظروں سے حفصہ کو دیکھا جس نے نظریں پھیر لی. اسی لیے اس نے ابیہا کو بتانے سے منع کیا تھا کہ آج کل اس کی ہر بات میں بیبی ہوتا ہے. میرا بچہ آنی کی بات مت سنا کرو, اس کو کچھ نہیں پتا, بس آپ میری بات سنو اور جو میں نے آپ کو سکھایا وہی کرو. اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرتے ہیں, مجھے پتا ہے امو. ماں کی بات کاٹ کر اس نے فخر سے بتایا. باقی سب مسکراتے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے. مہد بس اس پیاری سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جیسی ہی پیاری باتیں کرتی تھی. ابیہا کے ہر سوال کا جواب وہ ایسے ہی پیار اور نرمی سے سمجھا کر دیتی تھی. پتہ نہیں کہاں سے اتنا پیار لاتی تھی. اتنے مہینے ہو گئے تھے ان کو ساتھ, لیکن آج تک اس نے ابیر کو غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا. وہ حیران تھا کہ کیسی لڑکی تھی وہ, پیار سے گندی وہ سانولی مگر حسین لڑکی. مہد کو آج اور بھی پیاری لگی جو سب میں پیار ہی بانٹتی تھی. اب کیا کرنا ہے آپ نے, اپنی پوری بات سمجھا کر اس نے ابیہا سے پوچھا. صرف اللہ جی سے دعا کرنی ہے اور کسی سے کچھ نہیں کہنا. اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا ابیر کی بات دہرا دی. شاباش میری ننھی گڑیا, چلیں اب اپنے کھلونے اپنے روم میں رکھ کر آئیں. اس کے گال چوم کر ابیر نے ہدایت دی تو ابیہا سر ہلا کر اپنا پورا کام کرنے چل دی. ابیر آج بتا ہی دو کون سا جادو کیا ہے اس گڑیا پر, کیسے تمہارے ایک اشارے پر وہ مان جاتی ہے. حفصہ نے تو بس ابیہا کی فرما برداری دیکھتی حیران تھی. اس کو جادو نہیں ماں کی تربیت کہتے ہیں, اس نے فخر سے کہا تو سب اس کی بات سے متفق ہوئے. ویسے آبی کی مانگ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. سب کو باتوں میں مصروف دیکھ مہد ابیر کی طرف جھکا. تھوڑی سی شرم. ابیر بظاہر مسکرا کر مگر دانت پیس کر بولی تو مہد لب دانتوں میں دبا گیا. ابیر میں مریم کی طرف جا رہی ہوں اور آبی بھی میرے ساتھ ہی جائے گی. آپوں نے بتایا تو ابیر سر ہلا گئی کہ ایان کے پاس جانا ہو اور ابیہا نہ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مہد کی کال آئی تو وہ اٹھ کر روم میں چلا گیا. ابراہیم آفندی اور شازیہ بیگم واک کرنے چلے گئے. میں بھی چلتی ہوں. حفصہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی. رک جاؤ تھوڑی دیر, اتنے دن بعد آئی ہو. ابیر اس کے ساتھ چلتی داخلی دروازے تک آئی. بولی نہیں بھابھی گھر میں اکیلی ہیں. اس نے سہولت سے انکار کیا تو ابیر نے سمجھ کر سر ہلا دیا. میری ایک ریکویسٹ ہے. جاتے جاتے وہ پلٹتی جھجک کر بولی کیا. ابیر اس کے انداز پہ ٹٹکی. ایک بار ہمدان سے مل لو پلیز, وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے. نظریں چراتے اس نے بات پوری کی. یہ تم کہہ رہی ہو, وہ بے یقینی سے بولی. چہرے پہ ناگواری آ گئی. پلیز ابیر میری خاطر, وہ بہت پچھتا رہا ہے, بہت تکلیف میں ہے, بس اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے. پلیز ایک بار میرے لیے, میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. اس کے ہاتھ پکڑے حفصہ نے التجا کی. سوچ کر بتاؤں گی. ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے زخم اپنے ہاتھوں سے کرے دوں. وہ حفصہ کو منع نہیں کر سکی کہ یہ واحد انسان تھی جو اس کی تکلیف دہ وقت میں اس کے قدم پہ ساتھ تھی. تھینک یو ابیر اور سوری, میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی لیکن میں مجبور تھی. وہ نظریں جھکا گئی. اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ رہ لو گی, کسی اور کو اپنا سب کچھ دے دو گی. اس کی حالت دیکھ ابیر نے پوچھا. تھوڑا مشکل ہوگا پر ناممکن نہیں. وہ زبردستی مسکرائی. تو وہی کیوں نہیں. وہ پھر سے وہی سوال پوچھ رہی تھی جس سے وہ بھاگتی تھی. اس نے ہمیشہ مجھے دوست سمجھا ہے, اس کے علاوہ جو بھی احساس ہے وہ میری طرف سے ہے. محبت میں نے کی ہے, اس نے نہیں. اور ویسے بھی ضروری نہیں ہر محبت کا انجام نکاح ہی ہو, کچھ محبتیں لا حاصل ہی اچھی لگتی ہیں. ضبط کرتے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے دھیمے لہجے میں کہا, لیکن آنکھوں میں چھپا درد ابیر کو نظر آ رہا تھا. رہ لوگی اس کے بغیر. اس نے ایک اور سوال کیا. حفصہ کا جب جواب دینے لگا آنکھوں کے کنارے سرخ ہوئے اور نچلا لب دانتوں کی بے رحم گرفت میں آ گیا. خود پہ اتنا ظلم نہ کرو. ابیر نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا. کسی کا کندھا میسر ہوتے ہی آنسو پلکوں سے گرنے لگے. وہ کبھی بھی میری محبت تسلیم نہیں کرے گا اور میں یہ بتا کر اپنی محبت کی توہین نہیں کرنا چاہتی. جو جیسا ہے ویسے ہی ٹھیک ہے. میں اتنی مضبوط تو ہوں کہ
کسی محبت کو خود پہ اور اپنی زندگی پہ حاوی نہ ہونے دوں. تم فکر نہیں کرو، میں سنبھال لوں گی. بس دعا کرنا میں کامیاب ہو جاؤں. پیچھے ہوتے آنسو صاف کرتے اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا. اپنے دماغ میں چل رہی نئی خرافات ابھی عبیر کو بتانے کا کوئی ارادہ نہ تھا اس کا. انشاءاللہ اللہ تمہیں بہترین سے نوازے گا. عبیر نے مسکرا کر کہتے اس کے ہاتھ پہ لب رکھے تو حفصہ بھی مسکرا دی. اچھا چلتی ہوں، بھابھی ویٹ کر رہی ہوں گی. آمین کہتے اس نے اجازت چاہی. ان کو میرا سلام دینا اور خبردار آئندہ میری بیٹی کو کوئی الٹی سیدھی پٹی پڑھائی تو. اس نے کارستانی یاد کرتے عبیر نے وارن کیا. حفصہ ہنس پڑی. تو تم بھی اس بیچاری بچی کی چھوٹی سی خواہش پوری کر دو. اس نے شرارت سے آنکھیں مٹکائیں. دفع ہو. عبیر نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ مارا تو وہ ہنستی ہوئی خدا حافظ کہہ کر چلی گئی. اس کی پشت دیکھتے عبیر نے سچے دل سے اس کی خوشیوں کی دعا کی. تو جناب کیسے لگی آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں؟ کیا عبیر حفصہ کی سفارش کرے گی قبول؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے گا.